الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين ان قربانیوں کا گوشت بھی اللہ تک نہیں پہنچتا اور ان جانوروں کا خون بھی اللہ تک نہیں پہنچتا اللہ تک تو تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے یہ ہمارا ہی کمال ہے کہ ہم نے ان جانوروں کو تمہارے تابع کر دیا تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس بات پہ کہ اس نے تمہیں ہدایت دی اور نیکی کرنے والوں کو خوشخبری سنا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ عید الاضحیٰ کے تین دنوں میں صاحب ثروت مسلمان اپنے جانور انشاءاللہ اللہ کی راہ میں ذبح کریں گے جتنے مسلمان
قربانی کا یہ فریضہ ادا کریں۔ اللہ اپنی رحمت سے ان کے اس عمل کو قبول و منظور فرمائے۔ کسی عمل کی قبولیت کے لیے اخلاص نیت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر نیت درست نہیں، اس میں اخلاص نہیں، تو عمل بظاہر کتنا ہی عظیم کیوں نہ ہو، وہ شرف قبولیت نہیں پا سکتا۔ دو باتیں کسی عمل کی قبولیت کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ ان میں ایک بات ہے اپنے عمل پہ غرور کرنا، اترانا، فخر کرنا، اور دوسری بات اسی کا نتیجہ ہے ریاکاری، نمود و نمائش، دکھلاوا۔ ان دونوں باتوں سے ہر عمل کی ادائیگی میں بچنا چاہیے۔ یہ جو میں ہے نا، میں نے یہ عمل کیا، پھر لوگوں کو بتلانا، سینہ تان لینا، میں نے اتنے حج کیے، میں نے اتنے عمرے کیے، میری قربانی دیکھو 4 لاکھ کی ہے، 3 لاکھ کی ہے۔ فلاں یتیم بچی کی شادی میں نے کروائی۔ کسی عمل پہ اترانا اور فخر کرنا یہ درست نہیں۔ میں اس کی دلیل اسی قربانی سے متعلق ایک شخصیت سے دے سکتا ہوں۔ بلکہ متعلق کیا، وہ قربانی سنت ہی انہی کی ہے۔ بیت اللہ کو تعمیر کیا، معمولی عمل ہے۔ آپ کے محلے میں ایک مسجد ہے، گاؤں میں ڈیرے پہ، آپ نے اسے تعمیر کیا،
تعمیر کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ مکمل آپ نے تعمیر کیا، نہ، اس میں آپ نے اپنی طاقت کے مطابق ایک گٹو سیمنٹ دے دیا، ریت کی ایک تگاری دے دی، طاقت کے مطابق۔ میرے لفظوں کو ذرا یاد رکھیں، یہ نہیں ہے کہ لاکھوں پتی بندہ ہو وہ ریت کی تگاری دیتا پھرے۔ ایک آدمی کی طاقت ہی اتنی ہے مالی، اللہ کے ہاں بڑا عدل ہے۔ یہ نہیں ہے کہ امیر لوگ لاکھوں روپے لگائیں تو اجر لے جائیں اور غریب 10 روپے لگائے تو اسے اجر نہ ملے، نہ، وہ بڑا عادل ہے۔ اپنی طاقت کے مطابق ریت کی ایک تگاری یا ایک گٹو سیمنٹ کا یا 10 اینٹیں اللہ کے گھر پہ لگائیں، بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں کیا بنائے گا؟ اس حدیث کی ابتدا میں کیا ہے؟ من بنا للہ مسجدن، یہ ذرا للہ پہ غور کریں، للہ۔ معلوم ہوا کہ ہر عمل کے لیے اخلاص کیا ہے؟ للہ۔ مسجد بھی نمائش کے لیے نہیں کہ وہ فلاں برادری نے بنائی ہم وہاں بنا لیتے ہیں، خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ جس نے مسجد بنائی، بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ۔ آپ میں سے جن کو عربی کے ساتھ تھوڑی سی شدھ بدھ ہے وہ تو بڑی جلدی سمجھ جائیں گے، تو جنہوں نے نہیں پتا انہوں نے میں سمجھا لیں۔ ہماری گرامر کا ایک اصول ہے صرف ناو کا کہ جب کسی لفظ پہ ہم 2 زبریں ڈالتے ہیں یا 2 زیریں ڈالتے ہیں یا 2 پیش ڈالتے ہیں تو نون کی آواز آتی ہے، نون کی۔ اس نون کی علامت یہ ہے کہ یہ لکھا نہیں جاتا، پڑھا جاتا، لکھنے میں نہیں آتا۔ مسجدن لکھنے میں آئے گا نہیں، بیتن لیلن رسولن، اسے ہم کہتے ہیں نون تنوین کا۔ یہ تو یاد نہیں رہنا، یاد تو رکھو تو کسی مولوی سے بھی آپ پوچھیں تو وہ بھی آپ کے سامنے آئیں بائیں شائیں کرنے لگ جائے تو ان آکھے گا بھئی تو کتھوں پڑھ کے آئیں، تو ریڑھی لگاتا ہے، تجھے نون تنوین کا کیسے پتہ چل گیا؟ اس نون کا کیا نام ہے؟ نون تنوین کا۔ اس کی علامت کیا ہے؟ لکھا نہیں جاتا۔ یہ عربی زبان ہے نا، یہ نون کئی معنی دیتا ہے۔ یہی نون کبھی معنی دیتا ہے تھوڑی چیز کا، قلت کا، کمی کا، اور یہی نون کبھی معنی دیتا ہے عظمت کا، کثرت کا۔ یہی نون آپ کہیں گے یہ تے مصیبت پہ گئی، بھئی سن کنجے پتہ لگے گا بھئی اتھے کمی دا معنی، اتھے کثرت دا معنی، اتھے قلت دا معنی، یہاں عظمت کا معنی، ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ میں نے کہا جب آپ پڑھیں گے کسی لفظ کو آپ کو فوراً پتہ چلتا جائے گا۔ میں اس کی ایک مثال آسان سی دیتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اسریٰ کہتے ہیں رات کے سفر کو، دن کے سفر کو اسریٰ نہیں کہتے۔ تو اسریٰ کا مطلب یہ ہے کہ معراج کا سفر کب ہوا تھا؟ رات، یہ تو طے ہو گیا۔ پھر آگے اللہ نے کہا لیلن،
یہاں نون تنوین کا آیا لیلن، اس نے کس کا معنی دیا؟ قلت کا۔ کس کا معنی دیا؟ ہر ایک کو سمجھ آ، پوری رات نہیں لگی۔ میں نے اپنے نبی کو زمین کی پستیوں سے اٹھایا اور بلندی کے اس مقام پر پہنچایا جہاں جبریل کا خیال بھی کبھی نہیں گیا، وہاں پہنچایا، پھر میں وہاں سے واپس لے کے آیا تو ساری رات لگ گئی۔ فرمایا نا لیلن، سمجھ آ گئی؟ یہاں قلت کا معنی۔ اب ایک میں اور نون تنوین کا پڑھنے لگا ہوں، آپ فوراً معنی کر لیں گے کہ یہاں عظمت کا معنی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں بیت اللہ کو تعمیر کر، ربنا وابعث فیہم رسولا، اس نے قلت کا معنی دیا کہ عظمت کا معنی دیا؟ وابعث فیہم رسولا، کیا معنی کریں گے؟ ایک رسول بھیج دے؟ نہ، ایک عظیم الشان رسول بھیج دے۔ تو یہاں اس نون تنوین نے عظمت کا معنی دی، تو وہاں رسولن کا معنی کریں گے عظیم الشان پیغمبر۔ تو یہ جو میں نے حدیث پڑھی، من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہ بیتن، اسی ایک حدیث میں اسی ایک نون نے دو معنی دے دیے، پہلے قلت کا معنی دے دیا، پھر عظمت کا معنی دے دیا۔ میں تھوڑا سا اشارہ کروں گا، آپ تھوڑا سا بولیں گے، مجھے پتہ چل جائے گا کہ میرا لیکچر آپ کی سمجھ میں آ گیا ہے۔ من بنا للہ مسجدن، کس کا معنی دیا؟ جس نے اللہ کی رضا کے لیے ایک چھوٹی سی مسجد بنائی، بن اللہ لہ بیتن، وہاں بیتن نے کس کا معنی دے دیا؟ ہم اس کے لیے عظیم الشان جنت میں محل بنا دیں۔ کوئی سمجھ بھی آئی کہ کوئی نہیں آئی؟ پلے باندھ لو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عمل کیا ہے؟ عام مسجد بنانا، بیت اللہ بنانا۔ اللہ اکبر۔ ایک نماز پڑھو 1,00,000 نماز کا ثواب۔ یہاں سے علماء نے اخذ کیا، ایک دفعہ قرآن پڑھو 1,00,000 مرتبہ پڑھنے کا ثواب۔ 1 روپیہ خرچ کرو 1,00,000 روپیہ خرچ کرنے کا ثواب۔ تو پھر بیت اللہ بنانا ایسے ہی تھا جیسے 1,00,000 مسجدیں بنانا۔ عمل کتنا اونچا ہے، لیکن اس پہ فخر نہیں، غرور نہیں، تکبر نہیں، اترانا نہیں، سینہ تان کے یہ کہنا نہیں میں نے بیت اللہ بنایا ہے، نہیں، کہتے ہیں ربنا تقبل منا۔ یہاں عاجزی دیکھیے، تواضع دیکھیے، زاری دیکھیے، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا۔ مولا تیرا گھر تیرے حکم سے بنانا میرا کام تھا، اس کو درجہ قبولیت دینا تیرا کام ہے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ کسی عمل پہ غرور نہیں کرنا۔ آپ کل جانور ذبح کریں گے، کئی لوگ بڑے قیمتی جانور ذبح کریں گے، اس پہ فخر نہیں کرنا، رو کے عاجزی سے اللہ کے آگے درخواست کرنی ہے کہ اللہ میرے اس عمل کو کیا کر لے۔ وہاں اگر قبول نہیں ہوتا تو کس کام؟ ہندی کا کوئی مقولہ ہے لیکن مجھے ہندی آتی نہیں۔ دلہن کو سنوارا، اسے میک اپ کرایا، زرق برق لباس پہنائے،
زیوروں سے لاد دیا، ہیروں سے لاد دیا، موتیوں سے لاد دیا، وہ پری سی لگنے لگ گئی۔ کسی نے کہا ان چیزوں سے کچھ نہیں ہوگا، کامیابی تب ہوگی جب دولہا اس کو پسند کر لے۔ وہ پسند کر لے تو ٹھیک ہے، اگر اس نے پسند نہ کیا تو پھر یہ زرق برق لباس زیور کسی کام کے نہیں۔ 8 لاکھ کی قربانی، 4 لاکھ کی قربانی خاک کے برابر ہے اگر وہ درجہ قبولیت نہ پائے۔ تو درجہ قبولیت کب پائے گی؟ جب غرور نہیں ہوگا۔ میں امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا میں اس پہ عمل کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ظن المومنین خیرا، مومنوں کے بارے میں گمان اچھا رکھو، اپنے بھائی کے بارے میں اچھا گمان، بری سوچ نہ رکھو۔ تو میں یہ کبھی گمان نہیں کروں گا کہ جس نے 4 لاکھ 3 لاکھ 2.5 لاکھ کا کوئی بیل خریدا ہے، بکرا خریدا ہے تو وہ ریاکار ہے، نمائش کر رہا ہے۔ نہیں، میں یہ گمان کیوں کروں؟ میں اچھا گمان کر لیتا ہوں کہ اس کے پاس دولت تھی، مال تھا، اس نے کہا رب نے قربانی مانگی ہے تو قربانی اچھی چیز کی، ہو سکتا ہے اس کی نیت ہم سے بہتر ہو۔ لیکن ایک بات کی مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی، اگر آپ مجھے سمجھا دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی کہ 4 لاکھ کا بیل 3 لاکھ کا بیل خریدتا ہے اور اسے دروازے پہ باندھتا ہے اور اس کی قربانی کرتا ہے، لیکن اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ کیوں؟ یہ فلسفہ کوئی بندہ ہمیں سمجھائے یار۔ قربانی وہ 3 لاکھ کی کر رہا ہے، قربانی واجب ہے، زکوٰۃ کیا ہے؟ فرض ہے۔ وجوب کا درجہ تو فرض کے نیچے ہے نا، زکوٰۃ تو فرض ہے۔ پھر قربانی میں یہ ہے کہ اگر آپ 25,000 کا بکرا ذبح کر لیتے ہیں یا 12,000 کا حصہ ڈال دیتے ہیں تو خدا گواہ ہے اللہ قیامت کے دن آپ سے نہیں پوچھے گا کہ تو نے قربانی کیوں نہیں کی، نہیں پوچھے۔ وہ جو آپ کے ذمے وجوب تھا وہ آپ کے سر سے کیا ہو گیا؟ اتر۔ آپ نے وہ واجب پورا کر، وہ 12,000 میں بھی ہو سکتا ہے، وہ 25, 30, 35,000 کا بکرا لے کے بھی ہو سکتا ہے، وہ 70, 80 ہزار کی گائے بھی لے کر ہو سکتا ہے، وہ وجوب پورا۔ لیکن قربانی 4 لاکھ کی لی جا رہی ہے اور ایک ایک گھر میں 5 کی جا رہی ہیں، بیل بھی ہے، بکرے بھی ہیں، دمبے بھی ہیں، اور جب زکوٰۃ کا وقت آتا ہے تو وہ لوگ مڑ کے حساب کر کے زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں۔ اس کا کیا فلسفہ ہے یار؟ جہیز 50 لاکھ کا دیں گے بہن کو، بیٹی کو، وراثت میں حصہ، کوئی ہمیں بھی سمجھائے نا۔ جہیز دے رہے ہیں 50 لاکھ کا، کروڑ کا، لیکن اس بہن کو وراثت میں حصے دار نہیں بنا رہے ہیں۔ اگر آپ جہیز نہیں دیں گے تو رب قیامت کے دن آپ کے گریبان کو نہیں پکڑے گا کہ آپ نے بہن کا جہیز کیوں نہیں دیا، اور اگر آپ نے وراثت میں اس کو حصہ نہیں دیا تو قیامت کے دن اس کی پکڑ۔ اللہ ہمیں ریاکاری سے بچائے۔ دعائی ہم کر سکتے ہیں، جو لوگ کر رہے ہیں، میں پھر کہتا ہوں کہ میرا گمان ان کے متعلق اچھا ہے، ان کی نیت اچھی ہو، لیکن اس پہ فخر نہیں کرنا، غرور نہیں، تکبر نہیں۔ کیا کہنا ہے؟ ربنا تقبل۔ عمل اتنا اونچا ہے کہ بیت اللہ بنایا، اللہ اکبر،
اللہ اکبر. اور عامل کتنا اونچا ہے. ہم تو قربانی کریں گے، آپ بھی کریں گے. ہم عامل ہیں. وہ عامل سمجھتے ہو نا؟ عامل کس کو کہتے ہیں؟ عمل کرنے والا. آج کل عامل کا اطلاق ہوتا ہے جڑا جن کڈے، وہ جن نکالتے ہیں جی اور تعویذ دیتے ہیں جی. تو وہ بس ان کے پاس آپ پہنچ جائیں، اگر پہلے گھر جن نہیں نا انہیں وار چھڑنی، انہیں پھر کہنا ہے ڈینے تیرے گھر. کبھی وہ تیرے کرتے منگوائیں گے، اس کو میچے لیں گے. کبھی نیمبو منگائیں گے، اس میں سوئیاں چبھوئیں گے. کبھی کبوتر منگائیں گے، ان کو ذبح کریں گے. اور تین پہ کھان کے بھئی کبوتر نال اساں کوئی کام کر رہے ہیں تے کبوتر جائے گا. ان کی پارٹیاں ہیں، وہ سارے دن کے وہ کبوتر اکٹھے ہوتے ہیں، پھر پارٹی ہوتی ہے، پھر وہ عیش کرتے ہیں. آپ کا مذاق بنایا جاتا ہے. آپ نے وہ تو ماننی نہیں جو شریعت کہتی ہے. میرے آقا نے فرمایا جس گھر میں سورت بقرہ پڑھی جائے اس گھر میں جنات نہیں آ سکتی. وہ تو آپ نے ماننی نہیں. رہنا ہے آپ نے ان کے پیچھے. یہ بدعمل لوگ، جھوٹے لوگ، پرلے درجے کے کذاب. عامل عمل کرنے والا. عمل اتنا اونچا ہے کہ بیت اللہ بنایا، اور عامل حضرت ابراہیم خلیل اللہ اتنا اونچا ہے کہ رب نے قرآن میں اس کی تعریفیں کرنی شروع کر دی ہیں. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرن. واہ، مزہ آ گیا خدا دی قسم. اللہ خود اقرار کر رہا ہے کہ میرا ابراہیم کیا ہے؟ شاکرن لانعمہ، میری نعمتوں کا شکر گزار تھا. اجتباہ، اللہ نے اس کو چن لیا تھا. وہداہ، اور اللہ نے اس کو ہدایت دی تھی. الی صراط مستقیم. عامل اتنا اونچا ہے، رب تعریفیں کرنے لگ گیا ہے. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، میرا ابراہیم یہودی نہیں، میرا ابراہیم عیسائی بھی نہیں. یہ کیوں کہنا پڑ گیا اللہ کو؟ بولو تو صحیح یار، کیوں یہ کیوں کہنا پڑ گیا میرا ابراہیم یہودی نہیں تھا؟ یہودی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، ابراہیم ہمارے ہیں. ابراہیم بھی یہودی تھے، ابراہیم بھی یہودی تھے. عیسائی کہنے لگے ہم بھی ابراہیمی ہیں، ابراہیم عیسائی تھے. اللہ نے فرمایا او پاگلو، تمہارے مذہب شروع ہوئے ہیں تورات کے بعد اور انجیل کے بعد، اور ابراہیم اس سے صدیوں پہلے ہوئے ہیں. تمہارے مذہب کا نام و نشان نہیں تھا جب ابراہیم دنیا میں تھا. یہودی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، عیسائی کہتے تھے ہم بھی ابراہیمی ہیں، ابراہیم ہمارا ہے. نہیں سنتے ہو؟ اساں قادریاں، اساں اویسیاں، ہم نقشبندی ہیں، ہم سوروردی ہیں، ہم چشتی ہیں. بزرگوں سے منسوب کرنا، اپنے آپ کو بزرگوں سے منسوب کرنا. ہم قادری ہیں. پھر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے اپنی نسبت جوڑنا، پھر ان کا مرید بننا، پھر ان کے مرید ہونے پہ فخر کرنا، اور پھر یہ کہنا شیخ عبد القادر جیلانی کے مرید سے قبر میں حساب کتاب بھی موجاں ہی موجاں. ساڑی بیعت کرو، اس سلسلے داخل ہو جاؤ، کوئی حساب کتاب نہیں. کینچی پھڑو، گاہکاں دے جیب کترو، سود کھاؤ، رشوت لو،
کم تولو، ملاوٹ کرو، لوگوں کے جائیدادوں پہ قبضے کرو. اب تو شیخ عبد القادر جیلانی کا مرید ہے نا. اب اللہ تو اسے کوئی نہیں پوچھے. دین دیکھو کیا بنایا ان لوگوں نے، کیا مزاج بنایا ہے دین کا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی سلسلے میں شامل ہو جاؤ، معافی معافی. خدا گواہ ہے، میرے پاس قرآن ہے، میں ممبر پہ ہوں. اگر آج شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آ جائیں اور وہ اپنا عقیدہ لوگوں کو بتائیں، انہوں نے کہنا ہے تم ہی وہابی ہو گئے ہیں. منکر منکر. شیخ عبد القادر جیلانی حنبلی ہیں، ان کا مسلک کیا ہے؟ حنبلی المسلک ہے. امام احمد ابن حنبل کے مقلد ہیں، رفع یدین کرتی ہیں. امام احمد ابن حنبل کے مقلد ہیں، اونچی آمین کہتی ہیں. ان کی کتابیں تو پڑھو. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں حنفی مسلک کو گمراہ فرقہ لکھا ہے کہ حنفی گمراہ ہیں، اور یہ سارے کیا ہیں؟ حنفی. تمہیں تو وہ گمراہ کہتے ہیں، تم ان کے گیت گاتے ہو. یہ لیکن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اللہ کے نیک بندے ہیں، ولی اللہ ہیں، موحد ہیں. ان کی فتول غیب پڑھیے، میرات الحقیقت پڑھیے، غنیۃ الطالبین پڑھیے، ان کی کتابیں پڑھیے، سب میں توحید ہے. حضرت علی حجویری کی کشف المحجوب پڑھیے پڑھیے، ان میں شرک کی تعلیم ہے یا توحید کی تعلیم؟ توحید کی تعلیم. یہ سارے جناب اکٹھے ہو کے نا لیکچر دے رہے ہیں کہ پہلے ہم پاکستان میں شیخ عبد القادر جیلانی کو پکارا کرتے تھے، اور ان کے مرید ہاتھ اٹھا اٹھا کہتے تھے شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ. آج ہمیں روضے پہ حاضری نصیب ہو گئی ہے، اب تو ہم روضے پہ جا کے پھر یہ سارے روضے پہ اکٹھے ہو گئے اور جا کہتے ہیں یا شیخ عبد القادر جیلانی ہم پاکستان سے آئے ہیں، ہم درد کے مارے ہوئے ہیں. میں آخیا شیخ عبد القادر جیلانی نو پنجابی آندی نہیں، تو پنجابی میں بول رہا ہے. ان کی زبان ہی پنجابی نہیں، انہیں پنجابی نہیں آتی، انہیں اردو نہیں آتی. پاگل آدمی اس کو پکارا کر جو ساری زبانیں جانتا ہے، اسے پکارا کر، اس سے التجا کیا کر، اس کے سامنے استغاثے کیا کر. کون سا دین آپ نے سمجھا ہے؟ یہ جو قرآن نے پیش کیا، جو صاحب قرآن نے پیش کیا، یہی دین میرے نبی نے پیش کیا تھا. صحابہ میرے نبی کی قبر منور پہ آ کے التجائیں کرتے تھے، بولتے کیوں نہیں ہو؟ کرتے تھے. حضرت حسین نے التجا کی، حضرت حسن نے، حضرت فاطمہ نے، حضرت علی نے. کسی صحابی نے ہاتھ بلند کی ہوں یا رسول اللہ میں آپ کی قبر منور پہ آیا ہوں، میں مصیبت میں پھنس گیا ہوں، خدا گواہ ہے میں ریت کی دیوار پہ پاؤں رکھ کر بات کرنے کا عادی نہیں ہوں. 1,00,000 سے زائد صحابہ، کسی ایک صحابی نے بھی میرے نبی کی قبر منور پہ آ کے میرے نبی کو خطاب تک کبھی نہیں کیا. التجا تو بڑی دور کی بات ہے، استغاثہ تو بڑی دور کی بات ہے. کیوں؟ انہیں میرے نبی نے سمجھایا تھا کہ التجائیں کس کے آگے کرنی ہے. تم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے مزار پہ کھڑے ہو کر التجائیں کر رہے ہو، استغاثے کر رہے ہو، دعائیاں دے رہے ہو. ہم آئیں، ہماری جھولی بھر دے، ہماری جھولی بھر دے. اے اللہ کے بندو، کتنے لوگ سمجھیں گے میری بات کو؟ جو آپ میں توحید پرست ہیں ان کو مزہ آ جائے گا. وہ جو توحید والا گلشن ہے نا، ابھی مہکنے لگا ہے، ابھی میں اسے پانی دینے لگا ہوں، ابھی کھل اٹھے گا. ان سے استغاثے کرتے ہو، استغاثے اس کے سامنے کرو کہ کائنات کا سرتاج ساری رات سر سجدے میں رکھ کر
بدر والی رات میں اسی کے سامنے استغاثے کرتا تھا. ساری رات میرے نبی نے بدر میں کس کو پکارا تھا؟ صحابہ کو یہ کہا تھا مجھ سے مانگو، فتح میرے اختیار میں ہے، کامیابی میرے اختیار میں ہے. کس کا دروازہ دکھایا تھا؟ خدا کے لیے قرآن پڑھو. اے علماء کرام، اللہ تم پر رحم کرے. اے علماء کرام پڑھو قرآن. استستغیثون ربکم. تستغیثون کس کو کہتے ہیں؟ استغاثہ کسے کہتے ہو؟ استغاثہ کسے کہتے ہو؟ فریاد. تستغیثون کا معنی کیا ہے؟ جب تم فریادیں کرتے تھے. وہ بدر کی رات یاد کرو. قرآن کہتا ہے بدر کی رات یاد کرو. استستغیثون، یہیں سے نکلا ہے غوث. استغاثہ، تستغیثون، غوث جس کے سامنے استغاثہ کیا جائے، اسی سے غوث کا لفظ نکلا ہے. قرآن کہتا ہے استستغیثون ربکم، جب تم فریادیں کر رہے تھے. کس کے آگے؟ کون؟ حضرت علی. کون؟ حضرت ابو بکر. کون؟ حضرت عمر. کون؟ حضرت بلال. کون؟ حضرت طلحہ. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگوں سے ساری دھرتی بھر جائے، بلال کے پاؤں کے نیچے لگے ہوئی مٹی کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا. وہ استغاثے کس کے آگے کر رہے ہیں؟ کس کو پکار رہے ہیں؟ کس سے التجائیں کر رہے ہیں؟ ساری رات سر سجدے میں ہے. داڑھی مبارک تر ہو گئی ہے، زمین بھیگ گئی ہے. امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہاں ایک جملہ کہا، بڑا خوبصورت جملہ کہا. شاہ جی نے فرمایا میں شمائل ترمذی پڑھتا ہوں. ترمذی میں ایک شمائل ہیں. شمائل کا معنی ہے اس باب میں نبی پاک کی ادائیں، نبی پاک کا لباس، نبی پاک کی سواریاں، نبی پاک کے برتن، نبی پاک کا گھر، نبی پاک کی چارپائی، نبی پاک کا بستر، نبی پاک کا لباس، نبی پاک کا چہرہ، نبی پاک کی آنکھیں، آپ کے ہونٹ، آپ کے کان، آپ کے پاؤں، آپ کے ہاتھ، آپ کے ہاتھوں کی انگلیاں، سب کا تذکرہ موجود ہے. شمائل اسے کہتے ہیں شمائل ترمذی. چہرہ ایسا کہ 14ویں کا چاند شرما جائے، چہرہ ایسا، حسن ایسا کہ 14ویں کا چاند ماند پڑ جائے، اور لعاب ایسی کہ وہ کڑوے کنویں میں ڈال دے تو کڑوا کنواں میٹھا ہو جائے. شاہ جی کہتے ہیں میں جب شمائل پڑھتا ہوں تو میرا دل کہتا ہے، پھر یہ میں بات آہستہ کروں گا لیکن آپ کی سبحان اللہ اسی طرح رہنی چاہیے، بات میں آہستہ کروں گا. شمائل پڑھتا ہوں میرا دل کرتا ہے عطا اللہ شاہ اتنا حسین، اتنا جمیل، اتنا باکمال، اتنے اوصاف والا، اتنا خوبصورت، اتنا باکمال، اس کے آگے سجدہ کر دے، یہ سجدے کے لائق ہے. شاہ جی کہتی ہیں پھر میں بدر کی رات دیکھتا ہوں، اتنے حسن والا، اتنے جمال والا، اتنے اوصاف والا، اتنی خوبیوں والا، اتنے کمال والا محبوب خدا، وہ کسی اور کے سامنے جھکا ہوا ہے تو پھر میرا دل کہتا ہے عطا اللہ شاہ اس کے سامنے نہیں، تو بھی اس کے سامنے جھک جس کے سامنے یہ جھک گیا ہے. عامل کتنا اونچا ہے، جس کی تعریفیں کون کرتا ہے؟ ابراہیم یہودی نہیں تھا، ابراہیم عیسائی نہیں تھا، وَلَٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا. میرا ابراہیم تو حنیف بھی تھا، مسلم بھی تھا.
حنیف بھی تھا، مسلم بھی تھا. وما کان من المشرکین، میرا ابراہیم مشرک نہیں تھا. یہ مکے کے کافروں کو کہا، وہ مشرک تھے. ان کا بھی دعویٰ تھا ہم ابراہیمی ہیں، پوجتے بوتتے ہیں اور دعویٰ کیا ہے؟ ہم ابراہیمی ہیں. اللہ نے قرآن میں کہا تمہارا ابراہیم سے کیا تعلق ہے؟ ابراہیم سے تعلق تو میرے آخری پیغمبر کا ہے، اس کے ماننے والوں کا ہے. وہ ہیں ابراہیمی. عامل کتنا اونچا ہے. میں نے پچھلے جمعے وقت کی قلت کی وجہ سے میں پوری بات نہیں کر سکا. میں نے ایک بات کہی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، حضرت ابراہیم کی پوری زندگی قربانی کا دوسرا، انہیں کوئی ایک قربانی دی کہ بیٹے کے گلے پہ چھری رکھنے کے لیے تیار ہو گئے؟ نہ، ان کی پوری زندگی قربانی کا دوسرا نام ہے. آج میں ان کی سیرت، ان کا حنیف ہونا، ان کا مسلم ہونا، ان کا کہنا اسلمت لرب العالمین، ان کا کہنا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، یہ ساری زندگی ان کی، ساری سیرت ان کی دو لفظوں میں اگر پرو دوں، اسے سمو دوں، کہنا بندیال بھی اچھی بات کہہ گیا ہے. حضرت ابراہیم اتنے عظیم تھے کہ جب خود بیٹا تھا، کچھ تو باتیں سمجھ جایا کرو یار، اگلی بات تو خود سمجھ جایا کرو کہ کہنا کیا چاہتا ہوں. جب وہ خود بیٹا تھا تو رب کی رضا کے لیے باپ کو چھوڑ دیا، اور جب وہ خود باپ بنا تو پھر رب کی رضا کے لیے اکلوتے بیٹے کے گردن پہ چھری رکھنے کے لیے تیار ہو گیا تھا. عامل کتنا اونچا ہے، جس نے رب کی رضا کے لیے گھر چھوڑا، رب کی رضا کے لیے وطن چھوڑا، رب کی رضا کے لیے اکلوتے دودھ پیتے بیٹے کو بیابان جنگل میں چھوڑ کے آیا. 13-14 سال کی عمر کو پہنچا، 7 دوڑنے لگا. قرآن کہتا ہے فلما بالغا ماء السعی، 7 دوڑنے کے قابل ہوا. خواب میں اشارہ پایا فلما اسلما وتلہ للجبین، جبین کے بل لٹایا، چھری ہاتھ میں. مزہ نہیں آئے گا یار. میں نے آج ایک تحریر پڑھی، تو تحریر پڑھ کے مجھے بھی آج پہلی مرتبہ احساس ہوا کہ ابراہیم کتنا باکمال آدمی. سارے لوگ ذرا اپنے سامنے اپنے بیٹوں کو لاؤ. 10 سال 11 سال کا بیٹا، 12 سال کا بیٹا، کتنی محبت ہوتی ہے باپ کو بیٹے کے ساتھ. اس کے پاؤں میں کانٹا چبھے باپ تڑپ اٹھتا ہے. 1 منٹ کے لیے تصور کرو، اپنے بیٹے کو سامنے لاؤ، اپنے بیٹے کو، اسماعیل کی جگہ اپنے بیٹے کو سامنے لاؤ. آپ نے لٹا دیا، بیٹے کا ایک حصہ اوپر ہے، آپ اسے دیکھ رہے ہیں، چھری آپ کے ہاتھ میں ہے، اور باپ نے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھنی ہے. تصور تو کرو یار، تصور تو کرو یار. آسان ہے؟ آسان ہے حوصلہ. بیٹا آنکھیں کھولے ہوئے، اس کا ایک رخسار اوپر ہے، جانور کی طرح لیٹا ہوا ہے، چھری ابراہیم کے ہاتھ میں، بیٹے کو دیکھنا ہے، پھر اس کے گلے پہ چھری رکھنی ہے. بندیال بھی کہتا ہے انہیں رب ابراہیم دیاں تعریفاں نہیں کیتیاں، انہیں نہیں کیتیاں، اس نے بھی حد کر دی تھی، حد کر دی تھی. فلما اسلما وتلہ للجبین، جبین کے بل لٹایا. تو ہم نے اوپر سے آواز دی
یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنا خواب سچا کر دیا۔ وہ علیم بذات صدور ہے، وہ جانتا تھا کہ انہوں نے چھری رکھ دینی ہے، تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ ہم نے دمبا بھیجا ہے، اس کو ذبح کرو، بیٹے کی قربانی کا ثواب دیں گے، اور رہتی دنیا تک تیری سنت کو اور تیرے نام کو زندہ و جاوید بنا دیں گے۔ آج ہم قربانی کرتے ہیں تو یہ سنت کس کی تازہ ہو رہی ہے؟ کل جگہ جگہ حضرت ابراہیم کی سنت تازہ ہو، حضرت ابراہیم کا نام گونجے گا۔ عمل جتنا بھی اونچا ہو، عامل جتنا بھی اونچا ہو، اپنے عمل پہ تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں آج آپ کو، فخر نہیں ہونا چاہیے، غرور نہیں، سینہ تاننا نہیں، میں نے یہ کیا، میں نے چار نہ، رو کے رب سے درخواست کرنی ہے، مولا تو نے جانور کی قربانی مانگی تھی، میں نے اپنی طاقت کے مطابق، استطاعت کے مطابق اچھا جانور ذبح کر دیا ہے، مولا یہ کام کرنا میرے اختیار میں تھا، شرف قبولیت بخشنا تیرے اختیار میں، یا اللہ تو میرے اس عمل کو قبول کر لے۔ یہ جب دل میں نیت ہوگی، تکبر سے ہٹ کے اخلاص ہوگا، آپ اس جانور کو ذبح کریں گے، ابھی اس کے قطرے زمین تک نہیں پہنچیں گے کہ اللہ قربانی کرنے والے کے گناہوں کو معاف کر کے رکھ دے گا۔ لیکن اخلاص یہ ہونا چاہیے، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، دکھلاوا چھوڑ دیں۔ آج کہیں پڑا راولپنڈی میں، صدر میں، ایک بیل ہاتھوں سے نکل گیا، تو آگے ایک کار والا جا رہا تھا، وہ بیل اس کار کے ساتھ ٹکرایا، کار والا زخمی ہوا، کار کا لاکھوں روپے کا نقصان ہوا، اور بیل موقع پہ مر گیا۔ یہ کیا ضرورت ہوتی ہے نمائش کرنے کی، اسے پھرانے کی، سڑکوں پہ لانے کی؟ عام طور پہ یہ جو بیل ہیں، گائے ہیں، یہ دیہاتوں میں پلتے ہیں، یہ موٹر سائیکلیں اور یہ کاریں اور اے جڑی جہنم دی سواری ہے چنگچی، یہ انہوں نے کب دیکھی ہے؟ پھر وہ سڑکوں پہ آتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ کل یہاں ایک اونٹ ہاتھ سے نکل گیا، یہ ہمارے روڈ پہ، اور مزے کی بات ہے کہ پکڑنے کی بجائے لوگ سیلفیاں لینے لگ گئے، اس کی تصویریں بنانے لگ گئے کہ تصویر اس کی بنانی۔ اب وہ کسی بچے کو زخمی کر دے، کسی موٹر سائیکل والے پہ جا کے گر جائے، کسی کار والے پہ جائے، تو یہ نمائش ضروری ہوتی ہے؟ پھر آپ بچوں کو پکڑوا دیتے، بچوں کا بھی وہ نقصان کر سکتے۔ تو نمائش سے، ریاکاری سے، دکھلاوے سے حد الوسع پرہیز کرنا ہے۔ اگر ریاکاری آ گئی نا، تو پھر میں نہیں کہتا، آمنہ کا لال کہتا ہے، کوئی عمل قبول نہیں۔ پھر کوئی، میں نہیں کہتا، پھر آپ کے پیغمبر کہتے ہیں۔ پیغمبر بھی وہ جو رحمت للعالمین ہیں، وہ فرماتے ہیں ریاکاری اعمال کو برباد کر دیتی ہے۔ یہ تو یار قربانی ہے، فرض بھی نہیں، فرض نہیں، جہاد فی سبیل اللہ، اللہ اکبر، کتنا بڑا عمل ہے، کتنا بڑا۔ ایک رات اسلام کی سرحد کا پہرا دینا، ایک رات اللہ اس آنکھوں پہ جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیتا، ایک رات کا پہرا دینا، ایک قدم اللہ کی راہ میں صبح کے ٹائم اٹھانا، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اور ایک قدم شام کے ٹائم
اللہ کی راہ میں اٹھانا خیر من الدنیا، بولیے جی، خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا سے اور دنیا میں جو کچھ ہے سب سے بہتر ہے وہ ایک قدم۔ جہاد کا ثواب الگ، پھر اس میں شہادت کا مرتبہ، کتنا مرتبہ ہے، کتنا درج، من النبیین والصدیقین شہداء، جی صدیقین کے نیچے ذکر کیا اس کو۔ یہ شہید فی سبیل اللہ قیامت کے دن آئے گا، اللہ اس سے پوچھیں گے کیا کیا تھا؟ تیرے رستے میں لڑا، جہاد کیا، دن رات ایک کر دیا، گلا کٹوایا، خون بہایا، زخمی ہوئے، آخر میں شہید ہو گئے۔ اللہ فرمائیں گے جھوٹ مت بولا، تم نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں گے، شجاع کہیں گے، دنیا میں تجھے بہادر کہا گیا، اللہ کہیں گے زنجیر پہناؤ اور منہ کے بل گھسیٹ کے اس شہید کو جہنم کے حوالے کر۔ کس چیز نے اس عمل کو ختم کیا؟ دکھلاوے۔ پھر سخی کی باری آئے گی، جو دکھلاوے کے لیے خرچ کرتے، ریاکاری کے لیے خرچ کرتے، فوٹو سیکشن ہوتے، غریب کی عزت نفس سے کھیلا جاتا ہے۔ ایک کمبل دینا ہوتا ہے اور اس کے فوٹو ہو رہے ہیں، ریاکاری آئی، اس سخی کو جہنم کے حوالے کر۔ پھر عالم کی باری آئی، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تجھے بڑا عالم کہا جائے؟ چنانچہ دنیا میں کہا گیا تیرے عمل کا بدلہ ہو گیا، اسے پکڑو اور اسے بھی جہنم میں ڈال دو۔ سخاوت، علم، شہادت کوئی کام نہ آئے، وجہ کیا بنی؟ ریاکار۔ ریاکاری سے بچیے، بس میری ایک تلقین ہے آپ سے، اپنے دوستوں سے، ریاکاری کو نکالیے، اپنی نیتوں کو خالص کر لیجیے۔ میرے نبی نے دجال سے ڈرایا، دجال آئے گا، اس کا یہ فتنہ ہے، یہ فتنہ ہے، یہ فتنہ ہے، یہ فتنہ ہے۔ اتنے صحابہ ڈر گئے نا، اتنے ڈر گئے کہ نبی پاک تھوڑی دیر کے بعد اپنے حجرے سے باہر نکلے تو صحابہ کے چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی ہیں اور پریشان ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ جی دجال کا فتنہ۔ آپ نے فرمایا تمہیں دجال کے فتنے سے بھی بڑا فتنہ نہ بتاؤں؟ اب ضرب لگانی تھی نا، ایک بات سمجھانی تھی، یہاں وہ سمجھ آ سکتی تھی آسانی سے کہ یہ دجال کے فتنے سے ڈرے ہوئے ہیں، یہاں میں بات سمجھاؤں تو جلدی سمجھ آ جائے گی۔ یا رسول اللہ دجال کے فتنے سے بھی کوئی بڑا فتنہ ہے؟ فرمایا ہاں۔ کہ کیا؟ کہ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اسے محسوس ہوا کہ کوئی دوسرا مجھے دیکھ رہا ہے، اس نے اس کو دکھانے کے لیے رکوع لمبا کر دیا، سجدہ لمبا کر دیا، قیام لمبا کر دیا۔ یہ دجال سے بھی بڑا فتنہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ دجال سے بھی بڑا فتنہ ہے، ریاکاری، دکھلاوا۔ لہذا جو لوگ آپ میں سے قربانی کر رہے ہیں وہ اخلاص نیت میں اخلاص، محض کس کی رضا کے لیے ہم کر رہے ہیں، کوئی ہمارا مقصد نہیں، دکھلاوا ہمارا مقصد نہیں، اللہ کی رضا کے لیے ہم خرچ کر رہے ہیں۔ پھر میں ایک مرتبہ کہوں گا آخر میں کہ قربانی کا جو گوشت ہے، شریعت نے
کوئی آپ پر پابندی نہیں لگا. اگر آپ سارا اپنے گھر رکھ لیتے ہیں کوئی گناہ کوئی نہیں. لیکن اچھا یہ ہے, فرض واجب نہیں نا, ضروری نہیں, اچھا یہ ہے اسے 3 حصوں میں تقسیم کر, ایک گھر کے لیے, ایک برادری دوستوں کے لیے, اور ایک غریب لوگوں کے لیے. اچھا یہ ہے. تو میری گزارش یہ ہوگی کہ جس طرح کی مہنگائی ہمارے ملک میں ہے اور سفید پوش لوگ جنہوں نے قربانیاں نہیں کیں اور وہ سال ہا سال تک گوشت خریدنے کی سکت نہیں رکھتے ہیں, ہماری قربانی کے گوشت میں سب سے پہلے ان کا حصہ شامل ہونا چاہیے. اگر آپ کی برادری کے ایک لوگ ہیں, چچا ہیں, چچا زاد ہیں, ماموں ہیں, ماموں زاد ہیں, انہوں نے بھی قربانی کی ہے, تو کیا ضرورت ہے کہ ہم انہی کو گوشت بھیجتے رہیں؟ انہوں نے اپنی قربانی جو کی ہے, تو بجائے ان کو بھیجنے کے آپ غریبوں کو, محلے کے جو دیکھیں, کسے نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارا فلاں دوست جو ہے, فلاں مکان والا جو ہے, ہمارے مکان سے 20 مکان آگے, 25 مکان آگے, 10 مکان آگے, ایک گلی آگے فلاں بندوں نے قربانی نہیں کی ہے, ان کی طاقت نہیں تھی, تو انہیں بھیجے نا گوشت. تو یہ بھیجنا ہوتا نہیں نا, آدھ پا نہیں, آدھ پا کر آپ بھیج رہے ہیں, کوئی صحیح بھیجے انہیں تاکہ ان کے بچے ایک دن تو اسے کھا سکیں. اس پر آپ عمل کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ زور سے بولو ذرا. ہمارے مقتدی اس پر عمل کریں. سفید پوش طبقے کا بہت لحاظ رکھیں. کئی بندے سفید پوش ہوں گے, محسوس نہیں ہوگا, لیکن آپ کو پتہ ہے انہوں نے قربانی نہیں کی, ان کی طاقت نہیں تھی قربانی کرنے کی. انہیں ضرور یاد رکھیں, انہیں احساس کمتری میں مبتلا نہ ہونے دیں. غریبوں کے بچوں کو یاد رکھیں, پڑوسیوں کو یاد رکھیں. قربانی کی جو جانور کی کھالیں ہیں, میں بالکل یہ نہیں کہوں گا کہ آپ مدرسے کو دیں, میں آپ کو مسئلہ بتا دیتا ہوں. دینا نہ دینا آپ کی مرضی ہے. آپ کی کھالوں کی وجہ سے مدرسہ یہ نہیں ہے نہیں چلے گا, اس کے چلانے والا بھی اللہ ہی ہے, اللہ ہی ہے. باقی کھلاں دی قیمت پتہ تو, دمبے کی کھال پچھلے سال 50 روپے کی بکی, 50 کی. میں کیا 50 روپے دا کپڑے دا تھیلا نہیں لبدا, آپ ہم سے کھال لے کے جانے. آپ لیدر کی جوتی لینے جائیں, بٹوا لیں, کیا قیمت ہوتی, لیکن کیسا ایکا کیا انہوں نے, ان بدبختوں نے کیسا ایکا کیا مدرسوں کو نقصان پہنچانے کے لیے. قربانی کی جو کھال ہے جانور کی, اسے آپ اپنے استعمال میں لانا چاہیں کوئی گناہ نہیں. یہ آپ کو کم علماء بتائیں گے, یہ میں ہی بتاؤں گا. آپ اس کا مشکیزہ بنانا چاہیں, آپ اس کا مصلی بنانا چاہیں, کوئی سی اپنے کام میں لانا چاہیں, کوئی گناہ نہیں. آپ اپنے کام میں لائیں. آپ کسی کو تحفہ دے دیں, کوئی گناہ نہیں. کسی کو تحفہ آپ دے دیں, کوئی گناہ نہیں, دے سکتے. آپ کے رشتہ داروں میں کوئی غریب ہے, مستحق ہے, سب سے پہلا حق اس کا ہے, آپ اسے دیں. لیکن جو مدارس دینیہ ہیں جن میں دین کا کام ہو رہا ہے, بچے تیار ہو رہے ہیں, حافظ, عالم, مفتی, قاری, خطیب, مؤذن, یہاں دینے کا ایک فائدہ ہوگا کہ یہ کھال کا مصرف بھی ہوگا اور صدقہ جاریہ بھی ہوگا, کہ وہ بچے جنہوں نے اس رقم سے کھایا پیا, رہائش رکھی, جب تک وہ دین کا کام کرتے رہیں گے آپ کو ثواب ملتا رہے. ہمارے جو مقتدی ہیں, ہمارے جو جماعتی ساتھی ہیں, مجھے ان پر مان ہے. میں قربانی کے دن کبھی کسی وقت یہاں آ کے بیٹھ جاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں لوگ کاروں پہ آ رہے ہیں, کھالیں انہوں نے ڈگی میں رکھی ہوئی ہیں, موٹر سائیکلوں پہ آ رہے ہیں, کھالیں انہوں نے پیچھے باندھی ہوئی ہیں, تو وہ ہمیں کہیں کہیں سے دور دور سے پہنچا دیتی. یا ہمارے پاس یہاں آتے ہیں کہ بندہ بھیجیں جی ہمارے ساتھ, ہم نے رکھی ہوئی ہے کھان. تو ہمارے جتنے دوست ہیں, احباب ہیں,
تو وہ قربانی کی کھالیں ہمارے جامعہ ضیاء العلوم کے لیے پہنچائیں گے۔ عید کی جو نماز ہے کل انشاءاللہ یہ ہم 6:30 بجے پڑھیں گے جی انشاءاللہ۔ قربانی کا جانور لے آئے، بعد میں زخمی ہو گیا نہیں، زخمی کی کوئی کیفیت بتائیں جی۔ چل سکتا ہے، چل کے قربان گاہ تک جا سکتا ہے، مثلا جہاں آپ نے باندھا ہوا ہے وہاں سے جہاں آپ نے ذبح کرنا ہے وہاں تک جا سکتا ہے، تو پھر ٹھیک ہے آپ اسے ذبح کریں، پریشان نہ ہو جی۔ قربانی کرنا تینوں دنوں میں اجر میں کوئی فرق ہے؟ بالکل فرق ہے جی۔ پہلے دن زیادہ ثواب ہے، دوسرے دن اس سے کم ثواب ہے، تیسرے دن اس سے کم ثواب ہے، لیکن اللہ نیتوں کو جاننے والے ہیں۔ ہم کہاں تول سکتے ہیں اس کو یا وزن ہم کر سکتے ہیں، ہم کون ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس کو بہتر جانتے ہیں۔ 6:30 بجے عید کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ عید کی نماز میں نے کبھی 1 منٹ بھی لیٹ نہیں کی۔ ہاں کبھی بارش ہو جائے یا کوئی ایسی مسئلہ بن جائے تو کچھ انتظار کرنا پڑے، ورنہ ہم پورے وقت پہ عید کی نماز پڑھتے ہیں۔ 6:30 بجے آپ جلدی آئیں گے، پہلے کچھ تقریر ہو جائے گی، آپ کو اندر جگہ مل جائے گی، اے سی میں جگہ مل جائے گی، آپ کو سین میں آپ کو جگہ مل جائے گی، نہیں تو آپ کو اوپر جانا پڑے گا، سڑک پہ کھڑا ہونا پڑے گا۔ تو آپ 6 بجے کے قریب تشریف لانے کی کوشش کریں گے اور انشاءاللہ 6:30 بجے ہم عید کی نماز پڑھیں گے۔ دیں جی اذان۔